بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. آج کا یہ جو ویڈیو پیغام ہے، سب سے پہلے میں اپنے مدارس کے بھائیوں سے مخاطب ہوں، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے بھائی اور بہنوں سے مخاطب ہوں کہ دنیا کے اندر ایک ایسا رشتہ ہے جو میں اور آپ بذات خود بناتے ہیں. اس رشتے کو فرینڈ شپ، دوستی کہا جاتا ہے. اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی جس کے ساتھ ہم نے دوستی کی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اگر تو وہ دنیا دار ہے، امیر گھرانے سے ہے، پھر بدتمیز بھی ہے، نہ چھوٹے کا ادب، نہ بڑے کا ادب، نہ استاد کی تامیز، نہ والدین کا ادب و احترام، اتنا وہ گرا ہوا شخص ہے اور اس کے ساتھ ہماری دوستی ہے، تو میں یہاں پہ آپ احباب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے قبل قرآن ضرور پڑھیں. سورہ زخرف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت والے دن گہرے سے گہرا دوست جو ہے، جس کے ساتھ ہم نے کھایا پیا، سفر کیے، اس کی خوشی غمی سب چیزوں میں ہم اس کے ساتھ شامل ہوئے، اللہ فرماتے ہیں عدو، وہ دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے نیک لوگوں کے. اگر آپ کے دوست 5 وقت کے نمازی ہیں، دیندار ہیں، ان کا دین کے ساتھ تعلق ہے اور آپ کی ان کے ساتھ دوستی ہے، تو پھر آپ مبارکباد کے مستحق ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتے ہیں. اور سورہ فرقان 19ویں سپارے میں اللہ فرماتا ہے یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قیامت والے دن لوگ چیخیں گے، پکاریں گے، چلائیں گے، کاش میری فلاں شخص کے ساتھ دوستی نہ ہوتی. تو یہ دوستی کا جو معیار ہے دنیا نہ بنائیں، دوستی کا معیار دین بنائیں، دیندار بنیں، دیندار لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اپنے تعلقات دیندار لوگوں کے ساتھ کریں. دیندار لوگوں کو ترجیح کیوں دینی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو بندہ مر جائے اور اس کے جنازے پہ 40 بندے اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ یہ بندہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا تھا، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 40 بندوں کی گواہی قبول کر لی جائے گی اور اس مرنے والے کو معاف کر کے جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا. دنیا دار کیا ہوتے ہیں؟ وضو کا طریقہ نہیں پتا، نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی، الا من رحم ربی، سوائے ان لوگوں کے جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت فرما دے. کھانا کھانے کی دعائیں ہیں، گھر میں آنے کی، گھر سے جانے کی، مسجد میں آنے کی، مسجد سے جانے کی، یہ روز مرہ کی جو دعائیں ہیں، ان آپ دنیا دار لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر کے دیکھیں تو ان بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں. بس یہ پتہ ہے کہ ہمیں صبح کام پہ جانا ہے، شام کو کام سے واپس گھر آنا ہے،
بچے پالنے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، دنیا کے معاملات میں اتنا وہ بھٹک چکے ہیں کہ آخرت کی فکر نہیں۔ تو اگر آپ دیندار ہیں، دوست دیندار نہیں، ان کو دیندار بنائیں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ اگر وہ دیندار نہیں بنتے تو اللہ کی رضا کے لیے ان کو خیر بات کہتے، اپنے لیے ان لوگوں کو عذاب کا سبب نہ بنائیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کریں، نیک لوگوں کے اوپر اپنا جو ہے وہ سرمایہ خرچ کریں، ان کو کھلائیں پلائیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے اوپر کتنی ہی اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیاری تو نہیں کی، لیکن مجھے اللہ سے اور آپ سے محبت ضرور ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ دنیا میں محبت ہوگی اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ میری اور آپ کی محبت اگر کسی گلوکار کے ساتھ ہے، کسی فلمی ایکٹر کے ساتھ ہے، کسی ڈرامے والے ایکٹر کے ساتھ ہے، کسی بھی جو دنیا کے اندر کھو چکا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہے، اگر میری اور آپ کی دوستی، اس کے ساتھ محبت کا اظہار ایسے لوگوں کے ساتھ ہے تو پھر تیار رہیں کہ میرا اور آپ کا ہر اس بندے کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو دنیا پہ محبت ہوگی۔ اگر یہی محبت ہم دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھیں، نیک لوگوں کے لیے رکھیں، انشاءاللہ یہ محبت تا قیامت اور پھر قیامت کے بعد جنت میں جانے کا بھی سبب بنے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صالحین لوگوں میں سے شامل فرمائے اور ہمارے دیندار دوست بنائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو خاتمہ بالخیر پہ موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔